خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ امام باپ درود پاک پڑھیں۔ سلام السلام راجن بھائی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی میں نے بڑی حسین آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے رائے خدا میں جب ہم دیں گے تو اس کا انعام کیا ملے گا۔ صدقے کے فضائل۔ سرکار نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں۔ کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں پورے جسم میں۔ فرمایا ہر جوڑ پہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تم صدقہ دو گے تو تمہارے اوپر سے آفتیں ٹال جائیں گی۔ ہر جوڑ پہ صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بڑے غریب ہیں، ہر بندہ ہم میں سے مالدار نہیں ہے، یہ صدقہ تو ہر روز وہ دے گا جس کے پاس مال ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ مسکرا کے اونچا جب بولے جے سبحان اللہ۔ راہ سے کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کا دکھ دور کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی دل جوئی کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کے کام آنا بھی صدقہ ہے۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، کسی کے کام آ جاؤ یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے گھر میں جھگڑا ہو گیا وہ جا کے صلح کروا دو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو نمازی بنا دو یہ بھی صدقہ ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے اس کا گناہ چھڑوا دو یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی مختلف اقسام ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا۔ ادھر آئی سبحان اللہ، اونچا جا بولے سبحان اللہ۔ پنکھے لگے ہوں گرمی کا موسم ہو گیا ہے، پھر انج دی گفتگو شروع ہو جائے پھر نیندر اپنے آپ آتی ہے۔ ذرا دلاں وسعت کریا جے، اپنا دل نظر دماغ حاضر کر کے بوے جے۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ مرد اور وہ عورتیں جو صدقہ دیتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا ان کے دگنے ہیں، ان کے لیے عزت کا ثواب بھی ہے، ان کے لیے دگنا اجر بھی ہے اور عزت کا ثواب بھی ہے۔ کسی کو قرضہ دیا آپ نے اس کو مہلت دے دی، فرمایا دگنا ثواب ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا مرد اور عورت نے، فرمایا دگنا ثواب ہے اور عزت والا ثواب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس مسلمان نے کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنایا اللہ اسے جنتی لباس پہنائے گا۔ اللہ اسے کیا کرے گا؟ جنتی لباس پہنائے گا۔ جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ اسے جنت کا پھل کھلائے گا۔ اللہ اسے جنت کا پھل کھلائے گا۔ اور جس نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا اللہ اسے مہر لگی ہوئی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ مہر لگی ہوئی پاکیزہ شراب جنت کے اندر۔ کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا اور پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے مسلمان کے لیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا صدقہ اور صلہ رحمی سے اللہ عمر میں برکت دیتا ہے، بری موت دفع ہو جاتی ہے، ناپسندیدہ اور قابل اعتراض ہے اللہ اس بندے سے دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ دینے سے رزق بڑھتا ہے، عمر کے اندر برکت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسعود حضور کے صحابی ہیں، آپ کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن کو صدقہ کرے یا رات کو صدقہ کرے سانپ بچھو کے کاٹنے، گر کر مرنے، اچانک موت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ سنتے ہو؟ ایڈی وڈی حدیث پڑھ گیا میں پھر پڑھ رہا ہوں۔
رات کو بندہ صدقہ کرے چاہے 1 روپیہ کر چلے 10 روپے کر دے، رات کو کرے یا دن کو کرے، سانپ کے کاٹنے سے، بچھو کے کاٹنے سے، گر کر مرنے سے، اچانک موت سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اللہ اسے سونی موت عطا فرمائے گا۔ جب بھی اللہ سے مانگو تو عافیت والی موت مانگو، ایمان والی موت مانگو، اللہ حادثات سے محفوظ فرمائے گا۔ 2 حدیثیں میں پڑھ چکا، تیسری حدیث سماعت فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا صبح سویرے صدقہ دیا کرو، مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کوئی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، حادثہ ہو گیا، صدقہ دو، اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ بندہ صدقہ کرتا ہے، بلا نازل ہو رہی ہوتی ہے، صدقہ اوپر بلند ہوتا ہے، بلا اور صدقے کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ نہ بلا صدقے پہ غلبہ پا سکتی ہے، نہ صدقہ بلا پہ غلبہ پا سکتا ہے۔ جب تک اللہ چاہے دونوں زمین و آسمان کے درمیان ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، بندہ بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحروں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے کھانا نہیں دیا تھا مجھے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں نے تجھ سے کپڑے طلب کیے تھے، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو تو جسم سے پاک ہے، تو تو کھانے سے پاک ہے، تو تو کپڑا پہننے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے قریب فلاں میرا بھوکا بندہ تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا، تیرے پاس فلاں میرا پیاسا بندہ آیا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا، فلاں تیرے پاس بے لباس بندہ گزرا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اچھے پہنے ہوئے، اس نے تو نے اس کو کپڑے نہیں دیے، تو نے اپنے مال میں سے کوئی چیز نہ دی۔ اللہ فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تو نے دنیا میں اپنا مال اور پانی روک لیا تھا۔ یہ بڑی وعید ہے اس کے اندر۔ جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ حضرت حسن بصری اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو تم سب کو غریب کر دے، سارے غریب ہو جاؤ، تم میں سے کوئی بھی امیر نہ رہے۔ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو امیر کر دے، کوئی بھی غریب نہ رہے، لیکن اللہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے۔ امیر ہے کوئی بندہ تو وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، کوئی غریب ہے تو وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے میرے نبی نے فرمایا چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، نیکیاں برائی کے دروازے سے بچاتی ہیں، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور رزق بندے کا وسیع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت سیدنا صالح بن جعد فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، پوشیدہ صدقہ اعلانیہ صدقے سے 70 گنا افضل ہے۔ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو خبر نہ ہو، ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو خبر نہ ہو، 70 گنا افضل ہے۔ صدقے کے اندر کتنے حرف ہیں؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ سارے بولو کتنے؟ 4۔ صاد، دال اور قاف اور ہا، 4 الفاظ ہیں صدقے کے لفظ کے اندر۔ صاد سے مراد یہ ہے صدقہ کرنے والا دنیا و آخرت کی تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دال سے مراد یہ ہے بروز قیامت جب ساری مخلوق حیران اور پریشان ہوگی تو صدقہ کرنے والے کی جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ قاف سے مراد یہ ہے اللہ صدقہ کرنے والے کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ ہاں، اس سے مراد یہ ہے اعمال صالحہ کی ہدایت سے صدقہ دینے والے کو نوازا جاتا ہے تاکہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابو القاسم اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے یہ تھا کہ وہ اپنے پاس موجود سب سے اچھی سب سے بہتر شے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کی گئی آپ اس سے کم صدقہ کریں تب بھی آپ کو کفایت کرے گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے کیا اللہ مجھے ملاحظہ نہیں فرما رہا
اس سے اپنے پاس موجود گھٹیا چیز کے بدلے بہتر چیز طلب کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اچھی چیز مانگتا ہوں تو اللہ کی راہ میں کیوں ماڑی چیز دوں؟ اس کی راہ میں بھی میں اچھی چیز دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو اپنا بوا کھولتے تھے اور لوگوں کو آواز دیتے تھے آ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو، اتنے مہمان نواز تھے آپ۔ حضرت اکرمہ صحابی مصطفیٰ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں اور دو اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھی، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا بھی ہے اور اللہ علم والا بھی ہے۔ اللہ وسعت والا بھی ہے اور اللہ علم والا بھی ہے۔ اس آیت کی تحت حضرت سیدنا شعیب حریفیش فرماتے ہیں شیطان تمہیں صدقہ اور خیرات کرنے سے منع کرتا ہے اور گناہوں کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہیں فرما برداری کا حکم دیتا ہے، صدقے کا حکم دیتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے تم اس سے مغفرت چاہو اور اللہ کا فضل پاؤ۔ اللہ صدقہ کرنے والوں کا ثواب جانتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں زمین پر جو بھی صدقہ نکالا جاتا ہے وہ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے نکال کے دیا جاتا ہے۔ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے نکال کر وہ صدقہ دیتا ہے، وہ سب بندے کو صدقہ دینے سے روکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں آپ نے 10 روپے اگر اللہ کی راہ میں دیے ہیں تو 70 شیطانوں کو عبور کر کے 70 شیطانوں کے منہ سے نکال کر وہ صدقہ آپ نے دیا ہے، کیونکہ بندہ جب صدقہ دیتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا اونچا بولو نہیں تو دور ہو جائے۔ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے نکال کر وہ پیسہ دیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں۔ بڑا سونا واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور کے صحابی حضرت اکرمہ، آپ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر بڑا مالدار بندہ تھا، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا، اپنی بیوی اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بندہ مر گیا، کتنے رہ گئے پیچھے؟ ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اس کی بیوی نے دل میں کہا میں اپنے شوہر کا جو مال چھوڑا ہوا ہے اس سے افضل جگہ کوئی نہیں پاتی کہ جہاں وہ خرچ کرتا تھا۔ بڑا امیر آدمی تھا لیکن ہر وقت وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا بندہ جتنا اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے۔ اس سے پاک کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے میری راہ میں دے کر اپنا مال جمع کر لو۔ دنیا کے بینک ہیں، حبیب بینک، الحبیب بینک، یو بی ایل، یونائٹڈ، الائیڈ ہے جی، مختلف بینکوں کے اندر بندہ پیسہ جمع کرواتا ہے۔ وہ مال کتنی دیر رہتا ہے؟ جب تک بندے کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری راہ میں دے کر میری بارگاہ میں جمع کروا دو، وہ نہ سڑے گا، نہ گلے گا، نہ ضائع ہوگا۔ قیامت کے دن میں تمہیں اس سے بڑھا کے اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اب اس عورت نے کیا کیا؟ سارا مال اٹھا کر اپنے شوہر کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ صرف 200 درہم اپنے پاس رکھے اپنے بچے کے لیے، 200 درہم اپنے پاس رکھے، سارا مال دے دیا اللہ کی راہ میں۔ بچہ بڑا ہوا، اس نے پوچھا میری ماں میرا باپ کون تھا؟ اس نے جواب دیا تیرا باپ بنی اسرائیل کے معززین لوگوں میں سے تھا۔ بیٹے نے پوچھا کیا میرے باپ نے میرے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا؟ ماں نے جواب دیا چھوڑا ہے، لیکن تیرا باپ جو تھا وہ ہمیشہ بھلائی کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دیا کرتا تھا، اس میں سے کچھ نہ بچاتا تھا، جو اس کا مال بچا میں نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا آپ نے اما جان میرے حصے کا مال کیوں خرچ کیا؟ اس کی ماں نے کہا تمہارے حصے کے صرف 200 درہم میں نے باقی رکھے ہیں، باقی سارا مال خرچ کر دیا ہے۔ لڑکے نے کہا میرا مال مجھے دے دے۔ اب وہ بچہ بالغ ہو چکا ہے، اس نے 200 درہم لیا اور کہا ماں اس کے ذریعے میں اللہ کا فضل تلاش کرنے جا رہا ہوں، محنت کروں گا، کاروبار کروں گا اور اللہ کا فضل تلاش کروں گا۔ اپنی ماں سے وہ 200 درہم لے کر گھر سے باہر نکلا، چلتے چلتے راہ سے گزر رہا تھا، دیکھا کسی مسلمان کی لاش پڑی ہوئی ہے، بے گور و کفن ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے نا اس سے بہتر مال خرچ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے 180 درہم کا کفن خریدا،
سبحان اللہ یہ کدے تسی اچا بولو تے سمجھ آ جائے. شعبان دے مہینے دے وچ بھی سبحان اللہ آکھن دا بڑا اجر ہے. ایک دن تو بعد ماہ رمضان آ جانا ہے، وہ دے وچ پھر 70 گنا ود جانا ہے. سبحان اللہ. اس نے 180 درہم کا کفن خریدا، اس بندے کے کفن دفن کا اہتمام کیا، قبر پہ مٹی ڈالی، باقی کتنے رہ گئے؟ 20. حاضر بیٹھے ہو کتنے رہ گئے؟ 200 درہم ٹوٹل تھا. 180 درہم مردے کو کفن دے دیا، پیچھے رہ گئے 20. روانہ ہوا، راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو جناب؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ کا فضل تلاش کرنے نکلا ہوں. اس نے کہا اگر میں ایسی چیز کی طرف تیری رہنمائی کروں جس سے تو اللہ کا فضل پائے تو اس میں سے آدھا مجھے دینا. میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کاروبار کر، تیرے پاس رقم کتنی ہے؟ اس نے کہا صرف 20 درہم. اس نے کہا مشورہ میں دیتا ہوں، کاروبار تو نے کرنا ہے، لیکن جب تجھے نفع ہو تو آدھا مجھے دینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا فلاں شہر نظر آ رہا ہے سامنے، اس شہر کی طرف چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک بلی ہے، وہ اسے بیچ رہی ہے. تم اس سے 20 درہم کی وہ بلی خرید لینا، اس بلی کو ذبح کرنا، اس بلی کو ذبح کر کے اس کو آگ میں جلا دینا، اس کی راکھ جمع کرنا، جو راکھ ہوگی نا اس بلی کے جلنے کی جمع کرنا، اور دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جانا. وہاں کے اندر اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس کی بینائی ختم ہو چکی ہے، آنکھوں کا نور ختم ہے. بطور سرما اس کی آنکھوں میں وہ 20 درہم کی بلی خریدی ہوئی کی راکھ جب تم لگاؤ گے تو اللہ اس بادشاہ کی آنکھوں کا نور واپس کر دے گا. یاد ہو جائے گی کل، یہ صدقہ دینے کی برکت بتا رہا ہوں. اب وہ بندہ روانہ ہوا، اس عورت سے بلی لی، بادشاہ کے پاس پہنچا، بلی کو جلا کر اس کی راکھ کر کے. بادشاہ نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں تیری بنائی واپس کروں گا. اس نے کہا اس کو ایک وادی کے اندر لے جاؤ. اب مختلف لوگ نا اپنے اپنے سرمے لے کر آتے تھے، جو سرما بادشاہ کی آنکھ میں لگاتا بادشاہ کی بنائی واپس نہ آتی، بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا. اب بادشاہ نے کہا اس کو بھی اس وادی میں لے جاؤ. سرما لگانے والے وہاں پہ پڑے ہوئے ان کی لاشیں، اس کو جا کے وہاں پہ بتاؤ اگر یہ بات منظور ہے تو ٹھیک ہے، اگر مجھے رام نہ آیا تو تجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا. اگر مجھے رام آ گیا، آنکھوں کا نور واپس آ گیا تو منہ مانگا انعام پائے گا. لڑکا وادی میں گیا، سرما لگانے والوں کی لاشیں دیکھی، حال کیا گزرا ہوگا اس پر. اس نے کہا یہ رام نہ آیا تو اسی بھی گئے. بہرحال اس کا یقین تھا اللہ کی راہ میں وہ دے کر آیا ہوا تھا 180 درہم. اس کا باپ بھی نیک تھا، مشورہ دینے والے نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ تیرا جب سرما لگے گا نا، تیرا جب سرما لگے گا تو اللہ کرم فرما دے گا. اس نے کہا لاشیں دیکھ کر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سرما لگاؤں گا. چنانچہ اس نے سرما لگایا. ایک بار بادشاہ کو تھوڑا سا نظر آیا، پھر اس نے سرما لگایا. دوسری بار بادشاہ نے کہا اب میں کچھ دیکھ رہا ہوں. تیسری بار جدوں نے سرما چکیا نا، بادشاہ دی آنکھاں چلایا، ساری بنائی واپس. بادشاہ کی آنکھوں کا نور آ گیا واپس. بادشاہ نے کہا میں تیرے اوپر بڑا راضی ہوں، اس سے بڑھ کر تجھ پہ احسان نہیں کر سکتا کہ تیرے نکاح میں اپنی بیٹی دیتا ہوں. میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں. نکلا کتنے درہم لے کر ہے؟ 200. 180 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، رہ گئے 20 درہموں کے اندر اللہ نے اسے کتنا نفع عطا فرمایا؟ ہو گئی شادی بادشاہ کی شہزادی کے ساتھ. جتنا بادشاہ کے پاس مال تھا وہ سارے کا سارا اس نے اس نوجوان کو دے دیا. وہ بندہ بڑا امیر ہو گیا. کچھ عرصہ اس کے پاس رہا، پھر اسے اپنی ماں کی یاد آئی. اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تو بھی جا، میرا سارا مال بھی لے جا اور میری بیٹی بھی ساتھ ہی لے جا. اب وہ بندہ واپسی آ رہا ہے بڑا امیر ہو کے. 200 درہموں کے اندر 180 درہم کے ساتھ اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، مردے کو کفن بنایا، دفن کا اہتمام کیا. 20 درہم کے ساتھ اس نے کاروبار کیا. واپس آیا، وہ بندے جہاں سے گزرنے لگا نا، اس مقام سے جہاں
دیا تھا. اس نے پوچھا وہ جوان ہے بڑا امیر ہو کیا ہے, مجھے جانتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے تجھے فلاں بات بتائی تھی. 20 دنوں کے اندر بلی خرید, بلی کی راکھ بنا, راکھ لگا کے سرما بنا, سرمے کو بادشاہ کی آنکھ میں لگا, اللہ تجھے امیری عطا فرما دے گا. پھر وہ لڑکا سواری سے نیچے اترا, جو کچھ اس کے پاس تھا وہ مال 2 حصوں میں تقسیم کیا. وہ بندہ کہنے لگا میرے حصے کی ایک چیز ابھی باقی ہے. لڑکے نے پوچھا وہ کیا؟ وہ کہنے لگا تیری بیوی. تو نے کہا تھا جو بھی مال ملے گا آدھا آدھا تقسیم کریں گے, وہ ہے تیری بیوی. میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اپنا وعدہ پورا کر. اس لڑکے نے کہا پھر ہم اس کو تقسیم کیسے کریں؟ اس نے کہا اس کو آرے سے چیر, جو ہے اس کو آرے سے چیر, 2 ٹکڑے کر, ایک آدھی تیری آدھی میری. اچھا وہ نوجوان اپنے عقیدے کا پکا تھا, اس نے کیا کیا, حامی بری, آرا پکڑا یا جو بھی اوزار تھا اس دور کے اندر, لڑکی کے اپنی بیوی کے سر پہ رکھا. جب اس نے آرا اپنی بیوی کے سر پہ رکھ کے چلانے لگا تو وہ بندہ کہنے لگا رک, وہ بندہ کہنے لگا رک جا, میں کوئی انسان نہیں ہوں, مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا تھا, مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا تھا. جب تو نے 180 روپے اللہ کی راہ میں, 180 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کر لیا تھا وہ تجھے پوری دنیا کے اندر بہت بڑا امیر ترین بندہ بنا دیں گے. 180 درہم کے اندر ایک مردے کو کفن بنایا, 20 درہم کے اندر میں نے جو تجھے مشورہ دیا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. اللہ اسی طرح تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے اس سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. پھر اس بندے نے سارے کا سارا مال اس کو واپس دے دیا اور اس کی آنکھوں سے غائب ہو گیا. یہ واقعہ بیان کیا حضور کے صحابی نے, حدیث ہے حضرت سیدنا اکرمہ حضور کے صحابی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کو دونوں جہاں میں عزتیں عطا فرما دیتا ہے. حضور کے صحابی ہیں حضرت ابن عباس جنہوں نے قرآن کی پہلی تفسیر لکھی ہے. وہ کہتے ہیں مدینے کے تاجدار نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت کا شور گھر سے باہر تھا. اس شخص کی ماں نے بہو کو جدائی پر ابھارا, اس کی بیوی اسے ناپسند کرنے لگی. پھر اس کی ماں نے کیا کیا, اپنے بیٹے کی جانب سے جھوٹا طلاق نامہ لکھا, اپنی بہو کو دیا. ماں نے پہلے بیٹے کی برائی بیان کی, اپنی بہو کے دل کے اندر اپنے پتر کی نفرت ڈالی, پھر جھوٹا طلاق نامہ لکھا کہ میرے پتر نے تجھے طلاق دے دی ہے. اب ہوا کیا, اس عورت کے 2 بیٹے تھے. ایک دن ایک مسکین اس عورت کے قریب سے گزرا. اس عورت نے جب وہ خط پڑھا نا طلاق والا, اپنے دونوں بچوں کو لیا اور وہاں سے چلی گئی اپنے ماں باپ کے گھر. وہاں کا ظالم بادشاہ تو تھا نا, وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ناپسند کرتا تھا. وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں 2 بچے ہیں اس کے, روٹیاں پکا رہی ہے. مسکین آیا کہنے لگا دے دے کچھ ورنہ میں مر جاؤں گا. وہ روٹی پکا رہی تھی. جب سوال کیا عورت نے کہا تجھے معلوم نہیں بادشاہ نے سختی سے منع کیا ہوا ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا, جو کھلائے گا اس کو مار دیں گے ہم. اس نے کہا مجھے پتا ہے. اس مسکین نے کہا مجھے پتا ہے لیکن اگر تم نے مجھے نہ کھلایا تو میں مار جاؤں گا. اچھا وہ روٹیاں اس عورت نے 2 اٹھائی جو اپنے بچوں کے لیے بنائی تھیں, اس مسکین کو دے دی. سبحان اللہ. اپنی موت کی فکر نہیں کی اس نے, کسی کو پتہ نہ چلے. جب وہ روٹیاں لے کر باہر نکلا پہرے دار موجود تھے, اس نے تلاشی لی, پہرے داروں نے اس کے پاس سے روٹیاں نکلیں. کہا تجھے یہ روٹیاں کس نے دی ہیں؟ اس عورت کا اس نے بتایا. وہ اس عورت کے پاس پہنچے, انہوں نے پوچھا عورت تو نہیں جانتی بادشاہ نے منع کیا ہوا ہے مسکینوں کو جو روٹی کھلاتا ہے اسے بادشاہ مار دیتا ہے. اس عورت نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن اس کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی, بندہ مار رہا تھا, مجھے ترس آ گیا. پہلے داروں نے عورت کو پکڑا, بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا. بادشاہ نے کہا تو نے اس کو روٹیاں دی ہیں؟ عورت کہنے لگی ہاں دی ہیں. بادشاہ کہتا تو جانتی نہیں میں نے مسکینوں کو کھانا کھلانے سے منع کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جانتی ہوں, مجھے معلوم تھا. بادشاہ نے کہا پھر کس چیز نے تجھے ابھارا؟ عورت کہنے لگی مجھے اس پہ ترس آ گیا. اب بادشاہ نے اپنے جلادوں کو حکم دیا اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو. اس عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, بیان میرا نبی فرما رہا ہے. سبحان اللہ. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے.
اپنے بچوں کو گھر کی طرف لے کر روانہ ہوئی، ایک بہتی نہر کے کنارے پہنچی، اس نے ایک بیٹے کو کہا بیٹا پانی پلا۔ بچہ پانی لینے کے لیے جب نہر پہ پہنچا، بچہ نہر کے اندر گر گیا، بچہ ڈوب گیا۔ دوسرے بیٹے کو کہا پتر بھائی کو تھام، تیرا بھائی ڈوب رہا ہے۔ دوسرا بھائی پہلے بھائی کو بچانے کے لیے نہر میں اترا، وہ بھی ڈوب گیا، لیکن اس نے 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں دی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں دینے کے فضائل میرے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، دونوں پتر بھی ڈوب گئے، وہ رہ گئی تنہا، آنکھ میں آنسو آئے۔ اچانک اس کے پاس بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کی بندی تجھے کیا ہوا؟ تیری حالت بڑی ماڑی دیکھ رہا ہوں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بڑی پریشان ہے۔ اس نے جواب دیا اللہ کے بندے مجھے چھوڑ دے، کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے تو اس سے بے خبر ہے۔ اس نے اصرار کیا مجھے اپنا حال بتا۔ اس عورت نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے دونوں بچے ڈوب گئے۔ یہ سن کر اس بندے نے کہا تم اپنے ہاتھوں اور بچوں میں سے کس کی واپسی چاہتی ہے؟ اب ماں ہے نا، ماں کا پیار دیکھیے گا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بندہ اپنے جسم کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، لیکن جو ماں ہوتی ہے نا، ماں وہ اپنے جسم سے بڑھ کر اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے۔ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں بچے ڈوب چکے ہیں۔ اس نے کہا دونوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو تجھے تیرے ہاتھ لٹا دیتا ہوں دونوں، یا تجھے تیرے دونوں بچے لٹا دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ہاتھوں کی کوئی فکر نہیں، میرے بچے واپس کر، مجھے ہاتھوں کی پرواہ نہیں ہے، میرے دونوں بچوں کو زندہ نکال دے۔ اس نے دونوں لڑکوں کو زندہ نکال دیا۔ اب عورت اپنے بچوں کو لے کر جب چلی نا، پھر وہ بندہ آگے آیا، اس نے دونوں ہاتھ بھی اس کے لٹا دیے، اس کی بازو کے ساتھ دونوں ہاتھ رکھے، وہ اللہ کی قدرت سے جڑ گئے، دونوں ہاتھ بھی واپس، دونوں بچے بھی واپس۔ کہنے لگا مجھے اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہے، اللہ نے تجھ پہ رحم کرتے ہوئے مجھے بھیجا ہے، بس ان 2 روٹیوں کے بدلے تیرے ہاتھ لٹا دیے گئے، اور مسکین پر ترس کھانے اور مصیبت پہ صبر کرنے کی وجہ سے تیرے دونوں بچے زندہ کر دیے گئے، تیرے دونوں بیٹے زندہ کر دیے گئے۔ اور کہنے لگا تجھے یہ بھی بتا دوں، تیرے شوہر نے جو طلاق دی تھی وہ جھوٹ تھا، تیرے بندے نے تجھے طلاق نہیں دی تھی، اس کی جو ماں تھی تیری ساس تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا، تیرا شوہر تجھے نفرت نہیں کرتا تھا، تو اس کے پاس لوٹ جا، وہ اپنے گھر میں ہے، ماں مر چکی ہے اس کی۔ جب عورت اپنے شوہر کے گھر گئی، سارا معاملہ ایسا پایا، گھر بھی بچ گیا، بچے بھی واپس آ گئے، دونوں ہاتھ جو کٹے ہوئے تھے وہ بھی واپس مل گئے۔ کس کی برکت سے؟ صرف 2 روٹیاں صدقہ کرنے کی برکت سے۔ اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ ماہ شعبان ہے، رمضان ہے، اس کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور رمضان کے اندر 70 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر سب سے پہلے پتہ ہے کن کا خیال کرنا ہے؟ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ، فطرانہ صدقہ، عطیات دینے۔ اس کے بعد جو محلے کے اندر غریب لوگ ہیں، پڑوس والے، ان کو ان کی خدمت کرنی ہے۔ کوئی بے لباس ہے تو اسے لباس لے دیں، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، لیکن دینا ایسے نہیں ہے جناب ساتھ آ جائیں میرے، کھڑے ہو جائیں، یہ بندہ پیکٹ دے رہا ہے اور ساتھ سیلفی لے رہا ہے، جی میں اس کو دے رہا ہوں، وہ پھر دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اگلے بندے کی اس سے نفس کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی بڑی ویڈیو چڑی ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو، پکچریں جناب، وہ دکھایا جاتا ہے بندہ فلاں بڑا سخی اور سخاوت کر رہا ہے، اب اس غریب کے دل پہ کیا گزر رہے ہے یہ وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ جب بھی دیں اس طرح دیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ پھر محلے داروں کے بعد آپ کی اپنی دعوت اسلامی جو دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ اس سال پتہ ہے آپ کو دعوت اسلامی نے اس امت کو کیا دیا ہے؟ 1 سال کے اندر پاکستان کے اندر 9000 بچوں کو حافظ قرآن بنایا دعوت اسلامی۔ اس سال پاکستان کے اندر 3235 بچے، تقریباً 3235 یا 3300، 3335 بچوں کو عالم دین بنایا دعوت اسلامی نے۔ یہ تنظیمیں چلتی ہیں آپ احباب کے دامن، 44,000 بچوں کو ناظرہ قرآن مکمل پڑھوایا دعوت اسلامی، آپ کے دامن سے چل رہی ہے، گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے،